اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ عورت پر اس کے شوہر کے حق کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ جو اللہ نے کچھ ان کو فضیلت دی اور اس لیے کہ جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کے مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی حفاظت سے۔ احادیث میں سے ایک تو عمرو بن احوص کی وہ حدیث جو اس سے پہلے باب میں گزری، جس کو حدیث نمبر 276، اور کچھ احادیث یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے تو شوہر وہ رات اس سے ناراضی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ ان دونوں کی ایک اور روایت میں ہے، جب عورت اپنے شوہر کی اچھا کے باوجود اس کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے شوہر کی فرما برداری فرض و واجب ہے۔ اگر شرعی کارن نہ ہونے کے باوجود پالن سے انکار کرے گی تو اللہ کے غضب کی حقدار قرار پائے گی اور وہ اس وقت تک اللہ کے یہاں لعنت والی اور غضب میں رہے گی جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لے گی۔ اس میں ان عورتوں کے لیے ایک سخت وعید ہے جو اپنی بدمزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے شوہر کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی اطراحٹ اور ضد گھمنڈ پر جمی رہتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے اوپر آسمان پر یعنی عرش پر ہیں، جس طرح اس کی شایان شان کے لائق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بنا نفلی روزے رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بنا کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فائدہ، اس کا فائدہ واضح ہے۔ اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ نفلی عبادت سے اگر کسی انسان کا حق ختم ہوتا ہے تو اس نفلی عبادت پر انسان کا حق مقدم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ امیر اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ تو اس طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ حدیث اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس میں سماج کے ہر آدمی کو، چاہے وہ شاسک ہو یا ایک عام آدمی، یہاں تک کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کو بھی اپنے اپنے دائرے میں فرائض ادا کرنے، اصلاح کرنے کا اور انصاف کے قائم کرنے کا ذمہ دار اور اس میں کوتاہی کرنے پر پوچھ تاچھ کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔